آج 15 سفر تیسری دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، پھر دیکھنا کیسے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے رزق، مال اور خوشحالیاں تمہارے دروازے پر دستک دیتی ہیں، یہاں تک کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ربیع الاول سے پہلے تمہاری زندگی میں ایسی برکت اترے گی کہ تنگی کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ یقین نہ آئے تو خود آزما کر دیکھ لو، دل گواہی دے گا کہ آج کا دن واقعی خاص تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 سفر تیسری بابرکت جمعرات کا خاص دن آ چکا ہے، ایک ایسا موقع جس کا انتظار ہر وہ شخص کرتا ہے جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ یہ عام دن نہیں، یہ قبولیت کی وہ گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اور آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا سکھایا ہوا خاص راز ہے۔ مگر یاد رکھنا، اسے اسی طریقے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جیسا بتایا جائے گا۔ جو شخص آج یہ وظیفہ خلوص دل سے پڑھ کر رب کریم سے مانگے گا، اللہ اسے غیب سے عطا فرمائے گا، ایسے راستوں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق، مال اور دولت اس کے گھر میں یوں داخل ہوں گے جیسے رحمتوں کے دروازے ایک ساتھ کھل گئے ہوں، اور وہ خود حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ کتنا عظیم ہے؟ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن میں اللہ نے خاص برکتیں رکھی ہیں۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر جمعرات کا دن، یہ وہ دن ہے جس میں اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دعا، ذکر اور درود کا دن ہے۔ اس دن مانگی گئی دعائیں دل کے قریب اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اور آج 15 سفر تیسری جمعرات کے دن اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کے گھر میں رزق اس قدر آئے گا کہ آپ سوچو گے اسے سنبھالوں کہاں۔ برکت ایسی اترے گی کہ تنگی کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر شرط صرف ایک ہے، اللہ پر مکمل یقین، مکمل بھروسہ اور عمل وہی جو بتایا جائے۔ اگر تمہارے گھر میں سکون نہیں، اگر بے برکتی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اگر تم زندگی کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اگر تم وظائف پڑھ پڑھ کر مایوس ہو چکے ہو، تو آج سب کچھ چھوڑ کر صرف اس ایک عمل کو وقت دو۔ ان خاص گھڑیوں میں اسے ضرور پڑھو، پھر دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری زندگی بدلتی جائے گی۔ کامیابیاں تمہارا راستہ ڈھونڈتی آئیں گی، اور تم جس کام میں ہاتھ ڈالو گے وہ مکمل ہوگا۔ جس چیز کی طرف نظر اٹھاؤ گے وہ تمہاری قسمت کا حصہ بن جائے گی۔ بس ایک قدم تم بڑھاؤ، باقی سب اللہ خود آسان کر دے گا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تنگ دستی اور مشکلات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کوئی رزق کی کمی سے پریشان ہے، کوئی حالات کے ہاتھوں ٹوٹ چکا ہے، اور پھر وہ سہارا ڈھونڈتے ہوئے کبھی کسی تعویذ والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے در پر جا کر امید باندھ لیتا ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کی اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں ہی اکثر اس کے رزق میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور وہی اسے بار بار آزمائشوں میں ڈال دیتی ہیں۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانیاں ختم ہوں، مشکلات دور ہوں، اور ایک ایسی زندگی ملے جہاں ہر قدم پر کامیابی تمہارا مقدر بن جائے، جہاں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریوں کا خوف، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ کسی کے در پر جانا پڑے، تو آج 15 سفر تیسری جمعرات کے اس بابرکت دن کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یقین کریں، اگر میرا بس چلتا تو میں تم میں سے ہر ایک کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جائے نماز پر بٹھاتا اور کہتا کہ خدارا آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ یہ عام وقت نہیں، یہ قبولیت کی وہ گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ بھی ان بابرکت لمحات میں اللہ کے حضور جھک کر اس خاص وظیفے کے ذریعے مانگتا ہے، اس کے حالات صرف بہتر نہیں ہوتے بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ آج 15 سفر تیسری جمعرات کے دن تم بس اللہ پر مکمل یقین رکھو، دل میں سچا ایمان جگاؤ، اور اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر خواہش اپنے رب کے حوالے کر دو۔ جو دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل تمہیں اندر سے توڑ رہے ہیں، سب اس کے سپرد کر دو۔ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے تمہاری زندگی کا رخ بدلتا ہے، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں، اور کیسے رزق، مال اور برکت تمہاری طرف ایسے آتی ہے جیسے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ وظیفہ تم پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جب بھی تمہیں موقع ملے۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی شرط۔
تم گھر میں ہو، دکان پر، دفتر میں یا سفر میں، جہاں بھی ہو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، آج 15 صفر تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا، کیونکہ بعض دن بار بار نہیں آتے اور بعض مواقع اگر کھو جائیں تو پھر صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک دل سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے ہی قیمتی وظائف اور اعمال آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آئیے اصل عمل کی طرف۔ آج 15 صفر تیسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جہاں بھی سکون میسر آئے، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ تمام درودوں میں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور یہی وہ درود ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اسی کی نیت کریں۔ اگر کاروبار میں مشکلات ہیں تو اس کے لیے نیت کریں۔ اگر اولاد نافرمان ہے یا رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا قرض اور مالی پریشانیاں ہیں تو سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دے۔ آج کوئی بھی خواہش چھوٹی یا بڑی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ناممکن ہے تو آج اسی ناممکن کو ممکن بنانے کی نیت کریں، اور جیسے ہی نیت کر لیں تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت عمل کا آغاز کریں، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ وہ طاقت ہیں جو شیطانی اثرات کو ختم کر دیتی ہیں اور ہر کام میں برکت، خیر اور حفاظت پیدا کرتی ہیں۔ جب آپ دل سے نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو اب اپنی آنکھیں بند کریں اور خود کو اللہ کے سامنے کھڑا محسوس کریں، جیسے آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور آپ کی ہر بات قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ پوری توجہ، مکمل دھیان اور حاضر دل کے ساتھ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اتنا آسان، اتنا سادہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے سکون اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے، مگر اس کی تاثیر، اس کی طاقت ایسی ہے کہ تقدیریں بدل دیتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، یعنی اے وہ ذات جو ہر سبب پیدا کرنے والی ہے، جو ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی خواہش ہے جو بار بار ٹوٹ جاتی ہے، کوئی مقصد ہے جو قریب آ کر بھی دور ہو جاتا ہے، تو آج اس مبارک دن یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے دروازے کھلیں گے، اگر رکاوٹیں ہیں تو راستے خود بنتے جائیں گے، اور ہر وہ چیز جو رکی ہوئی تھی ایسے پوری ہوگی جیسے ہمیشہ سے آپ کے لیے لکھی گئی ہو۔ یاد رکھیں، جب بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کی رضا کو پکارتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر عطا میں کوئی کمی نہیں رہتی، پھر وہ ایسے نوازتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور یقین کریں جب آپ 21 بار دل سے یا مسبب الاسباب پڑھ لیں گے تو اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے کاروبار کی رکاوٹیں، بندشیں سب جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ رزق ایسے آئے گا جیسے دروازے خود کھل گئے ہوں، تنگ دستی کا اندھیرا ختم ہو جائے گا اور برکتوں کا ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات بدل دے گا، غربت، پریشانی اور کمی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور آپ ایک نئی روشنی،
نئی خوشحالی کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں جنہیں بزرگان دین نے نہایت عظمت والا ذکر قرار دیا ہے۔ یہ وہ نام ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے انہیں پڑھتا ہے تو اس کی پکار خالی نہیں لوٹتی، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور اس کی تقدیر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ مبارک الفاظ ہیں یا حیو یا قیوم، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے سب کو قائم رکھنے والی ہستی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بند راستے کھل جائیں، رکا ہوا کاروبار دوبارہ چل پڑے، گھر میں برکتیں اتر آئیں اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، تو آج 15 صفر بابرکت تیسری جمعرات کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں مانگی گئی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اب طریقہ سن لیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں جب بندہ اخلاص کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہے تو وہ جو مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے اللہ اسے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان 11 مرتبہ کے ساتھ اپنی 11 حاجات کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے دل کی ہر خواہش، ہر ضرورت، ہر وہ بات جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہی، آج اپنے رب کے سامنے رکھ دے، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو کر آپ کی زندگی میں خوشیوں کا نیا باب کھول دیتی ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو آپ پوری توجہ کے ساتھ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، بلکہ یہی اس پورے عمل کی اصل طاقت، اس کی بنیاد اور اس کی روح ہے۔ آپ نے ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے اہل علم نے برکت، رزق اور کامیابی کا خزانہ قرار دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے مگر تاثیر میں بے مثال، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دلوں کی امید کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، اگر رشتوں میں بندش ہے، اگر ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، اگر کامیابیاں آپ کے قریب آ کر بھی دور ہو جاتی ہیں، اگر ہر قدم پر مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو آج یہ سورت آپ کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ یہ رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بند راستوں کو کھولے گی، دل کی گھٹن کو ختم کرے گی اور آپ کے نصیبوں کو جگا دے گی۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 1 بار تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس مبارک سورت کو آپ چاہیں تو انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھیں صرف الفاظ کافی نہیں۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو دل کو نرم کر لیں، آنکھوں میں نمی لے آئیں، عاجزی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اس کا شکر ادا کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی حاجات مانگتے جائیں۔ یقین کریں یہ وہ صورت ہے کہ اگر آپ نے اسے سچے دل سے 33 بار پڑھ لیا تو اللہ نہ صرف آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں تک میں برکتیں لکھ دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آئی، جو پریشانیاں آپ کے گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہیں، وہ سب اس صورت کی برکت سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہر بندش ٹوٹے گی، ہر رکاوٹ ہٹے گی اور کامیابی آہستہ آہستہ نہیں بلکہ واضح انداز میں آپ کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی۔ بس شرط ایک ہے، دل سچا ہو، یقین کامل ہو اور مانگنے کا انداز ٹوٹا ہوا ہو۔ پھر دیکھیں رب کیسے نوازتا ہے۔ آئیے ایک بار اس کی مکمل ترتیب سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی مراد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب 21 بار، دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم 11 بار اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر 33 بار پڑھنی ہے۔
اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ یہ عمل شروع کریں تو اپنے دل میں اپنی حاجت کی نیت کریں، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں واضح رکھیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا ضرور مانگیں۔ اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، دل کو نرم کر لیں اور گڑ گڑا کر مانگیں۔ یقین کریں اللہ خالی نہیں لٹاتا، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور اپنے بندے کو بہترین عطا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں کامل یقین ہو اور مانگنے کا انداز سچا ہو، پھر اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک اذکار کی برکت سے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔